انہوں نے ایک تو ہمارے ساتھ انگیجمنٹ شروع کر دی، ہمارے ٹروپس کو ٹائر آؤٹ کرنے کی اور فیٹیگ فیکٹر انڈیوس کرنے کے علاوہ وہ ایک ماحول بنا رہے ہیں پریپریٹری انوائرمنٹ بیفور ڈونلڈ ٹرمپ ٹیکس اوور. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو انڈین کمیونٹی کو وزٹ کیا تھا اس میں انہوں نے دو باتیں بڑی واضح کہی تھیں which were quite unexpected. ایک اس نے ممبئی سٹرائک کی بات کی تھی کہ جو ممبئی کے اندر اسلامک ایکسٹریمسٹ نے دہشت گردی کی ہے ہم اس کا مل کر مقابلہ کریں گے اسلامک ایکسٹریمزم کا جو ہو رہی ہے. انڈیا اور پاکستان، انڈیا اینڈ چائنا ول ڈیولپ ریلیشن اینڈ ٹیک دیم ٹو نیو ہائٹس. یہ میسج ملنا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور ایک مسلم کمیونٹی کے اگینسٹ ان کا ایک سینٹیمنٹ سامنے آنا، اگر اس کو دیکھیں تو ایک طرف تو افغانستان میں تمام تر ناکامیوں کا بوجھ ہم پہ ڈالا جائے گا اور ذمہ داری ہم پہ ڈالی جائے گی کہ جی دیکھیں ادھر دہشت گردوں نے امریکن بیس کو بھی سٹرائک کر دیا، افغان گورنمنٹ کو بھی ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ بھی اس طرح کی انگیجمنٹ ہے. تو ایک تو یہ وہ پریپریٹری ماحول بنا رہے ہیں فیٹیگ فیکٹر انڈیوس کرنے کے علاوہ انٹرنیشنل پریشر بڑھانے کے لیے امریکہ کی بیک پہ اس کو اپنے بیک پہ رکھ کے وہ ہمارے اوپر پریشر بڑھانے کی کوشش کر دی ہے. اور اب گراؤنڈ کے علاوہ وہ نیول فرنٹ پہ بھی چلے گئے اور وہاں بھی انہوں نے آج ایک ان ایکسپیکٹڈ سی حرکت کی ہے. اور اگر یہ آج ہو جاتا تو جو چائنا اور پاکستان کی نیول ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے اس کے لیے ایک بڑی ڈیفیکلٹی کریٹ ہو جاتی کہ دیکھیں یہ کس موقع پر ایک ٹارگیٹنگ ہو گئی ہے ایک ایسٹ کی، اسٹریٹجک ایسٹ کی. تو ان سارے فیکٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بار بار ایک ہی طرف آنا پڑتا ہے کہ جس طرح پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے کرکٹ ڈپلومیسی کی صورت میں ان انوائٹڈ وہ پہنچ گئے تھے انڈیا ڈی ایسکلیٹ کرنے براس ٹیکس کو. آج اگر پرائم منسٹر پیناما لیک سے تھوڑے سے اپنے آپ کو نکالیں اور اس ڈپلومیسی کی طرف دھیان دیں تو مے بی وی کین اوائڈ این ایمبیرسنگ سچویشن. جنرل ایوان سر، یہ جو بات کر رہے تھے ایڈمرل راؤ، انہوں نے ایک سیناریو جو پیش کیا کہ کس طریقے سے کاسٹ جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے اگر ان کی یہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ادھر سدرن ایریاز میں واٹرز میں جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہیں. اسی طرح یہاں پہ بھی ایک منصوبہ یہ لگتا ہے ٹو انکریز دا کاسٹ. آپ نے فٹیگ کا ذکر کیا، اس کے اندر اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں ٹروپس جو ہے کچھ نکالنے پڑے فرام دا ویسٹرن سائڈ، ان کو یہاں پہ ڈپلوائے کرنا پڑے، اس کی بھی اپنی ایک کاسٹ ہے. تو آئی تھنک دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس. اجاز بات یہ ہے کہ اس کو گریٹر ڈیزائن کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے تو دیٹ وڈ میک دا تھنگز ویری کلیئر. بات یہ ہے کہ انڈیا ایسے کر کیوں رہا ہے. اور جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا تھا کہ کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے لائن آف کنٹرول ورکنگ باؤنڈری کے اوپر، جس قسم کی جو ہے وہ فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، فائر ایکسچینج اس تواتر سے ہو رہا ہے. اور جس میں جنرل اعجاز وان بات کر رہے تھے کہ یہ جو فریکوینسی ہے اس میں ایسکلیشن جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، کیونکہ ایسکلیشن ڈومیننس جو ہے وہ ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے آپریشن اسٹریٹجی کا. اور ایمبیسڈر عزیز خان صاحب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جو اس وقت ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ کس طریقے سے اس معاملے کو، اس سائیکل کو توڑا جائے. ایمبیسڈر خان صاحب، یہ جو ذرا جسٹ ٹو گو بیک کہ بڑی حکمت عملی، اب اس کے اینڈ گیم کیا ہے؟ ایک تو ہمیں پتا ہے آئزولیشن کا جو معاملہ ہے، بٹ یہ سسٹینیبل کس حد تک ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی جو حرکتیں ہیں جو انڈیا کوشش کر رہا ہے یہ زیادہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہرحال معاملات کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے ہی ذریعے ہوگا، ایگریشن کے ذریعے نہیں ہوگا. اگر ایل او سی پہ فائرنگ ہوتی رہتی ہے، انوسنٹ لوگ مارے جاتے ہیں، اس سے انڈیا کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ عرصے کے لیے ایک وقتی ٹیکٹیکل فائدے کے لیے اگر وہ کوشش کر رہے ہیں، دوبارہ ان کو بات چیت کی طرف آنا ہی پڑے گا. ہماری طرف سے موقف بڑا کلیئر ہے اور میرا خیال ہے ساری دنیا اس بات پہ کنونسڈ ہے کہ پاکستان پیسفل نیگوسیشنز کے ذریعے تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ، اور ایگریسو ایٹیچیوڈ پاکستان کا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو ہم نے پالیسی رکھی ہوئی ہے آرمی نے بھی کہ ایک میجرڈ رسپانس دینا ہے، اور جو نیوی نے بھی اب کر دیا اور بڑا اچھا کیا، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جو انہوں نے حرکت کی ہے اور جس طرح کا ان کو جواب ملا ہے، مجھے یقین ہے کہ انڈین میڈیا بھی اس کو کا ذکر کرے گا اور ان میں جو سینر ایلیمنٹس ہیں وہ بات
کریں گے کہ ان کی جو حکومت ہے یہ کس قسم کی غلط پالیسیاں کر رہی ہے. جس طرح انہوں نے ڈی مانیٹائزیشن کی ایک حماقت کی ہے, اسی طرح اب یہ دوسری غلط حرکت کر رہے ہیں, اسی طرح لائن آف کنٹرول پہ ایگریشن شو کر رہے ہیں. ہمیں ان سب کا میجرڈ رسپانس دینا ہے, ایسکیلیٹ نہیں کرنا, لیکن کم از کم فرم رسپانس دینا ہے تاکہ ان دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم نے اس طرح کی حرکتوں کا جواب خاطر خواہ جواب دینا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنی ڈپلومیسی میں یہ پیسفل انٹینٹ اپنے ساری دنیا کو بتانا ہے اور ساری دنیا کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ جی ہم مذاکرات کے ذریعے ہی حل چاہتے ہیں. اور میرا خیال یہ پالیسی ورک کر رہی ہے اور کرے گی انشاءاللہ. اوکے جنرل ایوان سر, یہ جو بات کر رہے تھے ایڈمرل راؤ, انہوں نے ایک سیناریو جو پیش کیا کہ کس طریقے سے کاسٹ جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے اگر ان کی یہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ادھر سدرن ایریاز میں واٹرز میں جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہیں. اسی طرح یہاں پہ بھی ایک منصوبہ یہ لگتا ہے ٹو انکریز دا کاسٹ. آپ نے فٹیگ کا ذکر کیا, اس کے اندر اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں ٹروپس جو ہے کچھ نکالنے پڑے فرام دا ویسٹرن سائڈ, ان کو یہاں پہ ڈپلوائے کرنا پڑے, اس کی بھی اپنی ایک کاسٹ ہے. تو آئی تھنک دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس. اجاز بات یہ ہے کہ اس کو گریٹر ڈیزائن کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے تو دیٹ وڈ میک دا تھنگز ویری کلیئر. بات یہ ہے کہ انڈیا ایسے کر کیوں رہا ہے. پہلی بات یہ ہے, نیول فرنٹ پہ میں دو مختصر باتیں کروں گا. انٹرنیشنل واٹرز میں وہ کوئی ایسا ایڈونچر نہیں کریں گے یا اس کے نزدیک کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے جس سے انٹرنیشنل ٹریفک جو ہے وہ افیکٹ ہو اور اس کی کاسٹ بڑھ جائے, بیکاز وہ پھر تمام سٹیٹس کو افیکٹ کرے گی اور اس میں انڈیا کے اوپر برا نام آئے گا. اب یہ ہو کیوں رہا ہے, یہ ساری اگر آپ 5 ڈیولپمنٹس کو دیکھیں اس نظر میں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. امریکن بیس پہ اٹیک ہوا افغانستان میں, جہاں پہ ان کے 3 سولجر اور کچھ مارے گئے اور زخمی ہوئے, اور ان کے بڑے اسٹیبلشڈ بیس کے اوپر اٹیک ہوا دہشت گردوں کا. پھر افغانستان اسمبلی میں 7 کیبنٹ ممبرز کو انٹرنل ڈرفٹ کی وجہ سے ڈی سیٹ کر دیا گیا. دوستم, غنی اور عبداللہ ان کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی اور ایک انسٹیبلٹی اس یونٹی گورنمنٹ میں ڈس یونٹی کا فیکٹر بڑا پروناؤنس ہو گیا ہے. تو اگر میں ایمبیسڈر خان سے بات کا آغاز کروں, سر یہ بتائیے کہ آپریشن سائٹ پہ تو ہم آتے ہیں, لیکن جو بڑی حکمت عملی ہے, کیونکہ یہ جو چیزیں اس کے نیچے ہو رہی ہیں یہ ایک انڈیا کی بڑی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے. اس حکمت عملی کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے ہی ڈیفیکلٹ رہے ہیں. ایک پیریڈ تھا جہاں ہمارے تعلقات میں امپروومنٹ آنے کی امید تھی, جو کہ یو پی اے گورنمنٹ کا پیریڈ تھا 2004 سے لے کے اور 2007-8 تک. لیکن اس کے علاوہ زیادہ تر بات جو رہی ہے وہ مینیج کرنے کی رہی ہے ریلیشنز کی. اب یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے, مودی کی گورنمنٹ, جب بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے, پرائم منسٹر مودی پرائم منسٹر بنے, یہ کلیئر میجورٹی کے ساتھ جب الیکشن اس کا ہوا تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اب پچھلی گورنمنٹ میں پیش رفت اتنی زیادہ یو پی اے کی نہیں ہو سکی تھی, کیونکہ وہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی اور وہ بولڈ ڈیسیژنز نہیں لے سکتی تھی اور بولڈلی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی تعلقات امپروو کرنے میں, جو پاکستان کی امید تھی, اور پاکستان نے اشارہ بھی اسی طرف کیا تھا اور اقدامات بھی کیے تھے. لیکن یہ ساری امیدیں جو نئی الیکشن کے بعد جو اوپر آئی تھیں وہ اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں اور ختم ہو چکی ہیں بہت حد تک, کیونکہ مودی گورنمنٹ نے وہ ریسپانس نہیں کیا جو تعلقات پرابلمز حل کرنے اور ڈائیلاگ پروسیس سٹارٹ کرنے کی امیدیں بدھی تھیں کہ یہ کلیئر میجورٹی کے ساتھ آئے ہیں اور آگے پیش رفت ہو سکے گی. اس وقت تو لگتا یہی ہے کہ ان کی جو الیکشن کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ ان کی مسکولر پالیسی ہوگی اور وہ سخت موقف اختیار کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ وہ اسی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں کہ وہ سخت موقف اختیار کریں گے, اور ہمیں بھی اب اپنی پالیسی پہ ریویژن کرنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ آگے کس طرح ہمیں آگے بڑھنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں سے انہوں نے ایل او سی پہ جو ایک پیس تھا اور ایک فائرنگ بند ہوئی تھی, اور جو پاکستان نے انیشیٹو لیا تھا 25 نومبر 2003 کو, جس کو 26 نومبر کو انڈیا نے ریسپریکیٹ کیا تھا, وہ جو ہے وہ ایل او سی کی اب خلاف کی سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں.
اور کھلے بندوں ہو رہی ہیں. اس کے اوپر انہوں نے جو ہے ایل او سی کے اوپر فائرنگ، پہلے میرا خیال تھا کہ یہ اور جو صحیح ایک اندازہ تھا کہ جو شروع میں خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں وہ کشمیر الیکشن سے ریلیٹڈ تھی. اوکے، ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ میجر جنرل اعجاز امان، ایمبیسڈر عزیز احمد خان، اور ہمارے ساتھ وائس ایڈمرل افتخار راؤ بھی تھے. باتیں آپ نے سنی. ظاہر ہے ایک پروگرام میں تو سب چیزوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور ہم دوبارہ اسی ہفتے اس موضوع کی طرف واپس آئیں گے، اور جو ایک براڈر جو تصویر کشی کر رہے تھے جنرل امان، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے ان اے سیپریٹ پروگرام. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.